اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ گاؤں میں ایک درزی رہتا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا ایک بیٹا رہتا ہوتا ہے۔ دونوں کی روٹین یہ ہوتی ہے کہ صبح سویرے اٹھ کے ناشتے کے بعد درزی جو ہے وہ اپنی دکان پہ چلا جاتا ہے اور جو اس کا بیٹا ہوتا ہے وہ مدرسے چلا جاتا ہے۔ وقت گزرتا رہا، ایک دن جب اس کے بیٹے کو چھٹی ہوئی تو وہ اپنے باپ کی دکان پہ آیا، جیسا کہ وہ روز آ جاتا تھا اپنے باپ کی مدد کرنے کے لیے۔ تو آج اس کا بیٹا بڑا خوش تھا، اپنے باپ سے کہنے لگا، ابا جان، ایک دفعہ آپ نے کہا تھا کہ جو میں قاعدہ پڑھ رہا ہوں جب وہ قاعدہ ختم ہوگا، میرے استاد اسے مکمل کر دیں گے تو آپ مجھے ایک نصیحت کریں گے جو کہ مجھے زندگی بھر کام آئے گی۔ تو آج میرے استاد نے وہ قاعدہ مکمل کر دیا ہے، لہٰذا آپ مجھے وہ نصیحت فرمائیں جو آپ نے وعدہ کیا تھا۔ اس کا باپ مسکرایا، درزی جو تھا، اور اس کو کہنے لگا کہ بیٹھو، میں آج آپ کو وہ زندگی کا گر بتاؤں۔ اب درزی اپنے بچے کو کہتا ہے کہ وہ الماری میں کینچی پڑی وہ اٹھا کے۔ اب اس کے بیٹے نے اس کو کینچی اٹھا کے دی اور اس کا باپ جو درزی ہوتا ہے وہ ایک بڑے کپڑے کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیتا ہے اور کینچی کو کاٹنے کے بعد جوتوں میں پھینک دیتا ہے۔ اس کا بیٹا حیرانگی سے دیکھ رہا ہوتا ہے سارا کچھ۔ اس کے بعد جو درزی ہوتا ہے وہ جو اس نے ٹکڑے کیے ہوتے ہیں انہی ٹکڑوں کو سوئی سے سینا شروع کر دیتا ہے اور کچھ دیر سینے کے بعد ایک خوبصورت ڈیزائن کا کپڑا تیار ہو جاتا ہے۔ بیٹے کے وہ جب یہ سارا کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کو اور حیرانگی ہوتی ہے، پریشانی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسی کشمکش میں تھا کہ باپ سے سوال کرے، تو تھوڑی دیر بعد وہ اپنے باپ سے کہتا ہے، ابا جان، یہ آپ نے کیا کیا؟ پہلے اس کپڑے کو کاٹ دیا ہے، پھر اس کو سوئی سے دھاگا ڈال کے آپ نے اس کو سی کے خوبصورت ڈیزائن بنا دیا کپڑے کے ساتھ، کینچی کو آپ نے پاؤں میں پھینک دیا۔ تو مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی۔ باپ مسکراتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ بیٹا، یہی چیز میں آپ کو سمجھانے لگا تھا آج، جس کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ جو کینچی ہے نا، اس کا کردار ہماری زندگی میں ایسے ہے جیسے برے شخص کا ہوتا ہے جو کہ رشتوں کو کاٹتا ہے اور رشتوں کے درمیان نفاق پیدا کرتا ہے، اس کی بات اس کو کار، اس کی بات اس کو کار، غیبت کرتا ہے اور رشتوں میں دراڑیں پیدا کرتا ہے۔ اس لیے اس کو ایک کمینے شخص سے تشبیہ دی اور اس کو میں نے جوتوں میں پھینک دی کہ اس کی عزت اتنی سی۔ پھر میں نے سوئی میں دھاگا ڈال کے اور اس ٹکڑوں کو جوڑنا شروع کر دیا، سینا شروع کر دی، اور آخر پہ تم نے دیکھا کہ وہ ایک خوبصورت ڈیزائن کا ایک ٹکڑا، کپڑے کا ٹکڑا تیار ہو گیا۔ اس کے بعد سینے کے بعد جو درزی ہوتا ہے وہ سوئی کو اپنے امامے میں لگا۔ اب وہ درزی اپنے بچے کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ یہ جو سوئی میں نے اپنے امامے میں لگائی، اس کا کردار ہمارے معاشرے میں، ہماری زندگی میں ایسے ہے جو ٹوٹے ہوئے رشتوں کو آپس میں جوڑتا ہے، اور اس میں جو دھاگا استعمال کیا گیا وہ اس اچھے انسان کے دوست کا کردار ادا کرتا ہے۔ زندگی میں جو سوئی کا کردار ہے ایک اچھے انسان کا کردار ہے کہ وہ ٹوٹے رشتوں کو جوڑتا ہے، آپس میں اکٹھا کرتا ہے، دوبارہ سے ملن کرواتا ہے۔ اور
سوئی اکیلی کچھ نہیں کر سکتی جب تک اس کے اچھے دوست اس کے ساتھ نہیں ہوتے. جیسا کہ دھاگے کی مثال اچھے دوستوں کی سی، مددگار کی سی، جو کہ سوئی دھاگے کے ساتھ ہی اہمیت رکھتی. اگر دھاگا نہیں ہے تو سوئی کی اہمیت نہیں. اسی طرح جو رشتوں کو جوڑتا ہے اس کو ضروری ہے کہ اچھے دوستوں کا تعلق ہو اس کے ساتھ. آج ہم اپنی زندگی میں اپنا محاسبہ کرتے کہ ہم کون سا کردار اپنی زندگی میں ادا کر رہے ہیں. آیا ہم کہیں کینچی کر کردار تو ادا نہیں کر رہے جو رشتوں کو توڑنے کے لیے، یا ہم سوئی کا کردار ادا کر رہے ہیں جو کہ رشتوں کو جوڑنے کے لیے. یہ ہمیں اپنی زندگی میں سوچنا ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رشتوں کو جوڑنے والا بنائے، نہ کہ توڑنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں آپ سے وہی ریکویسٹ کہ ویڈیو کو پورا مکمل دیکھا کریں، لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں. وما علینا الا البلاغ.